کس طرح موت آ جائے، کیسے موت آ جائے، کس حال میں موت آ جائے۔ صاحبو، ہم نے ابھی موت کو جانا نہیں، ابھی ہم نے موت کو پہچانا نہیں۔ آج ہم اپنے آپ پہ بڑا گھمنڈ کرتے ہیں، اللہ نے طاقت دی ہے تو آج ہم اپنی طاقت پہ ناز کرتے ہیں، اللہ نے دولت دی ہے تو آج ہم اپنی دولت پہ ناز کرتے ہیں، اللہ نے اگر آج ہمیں بہترین گاڑیاں دی ہیں تو آج ہم اپنی گاڑیوں پہ ناز کرتے ہیں۔ ہمارے حال یہ ہو چکے ہیں، اگر غریب ہمارے سامنے آئے تو ہم اس سے کہتے ہیں کوئی ہے ہمارا مقابلہ کرنے والا، کوئی ہے ہم سے لڑنے والا، کوئی ہے ہم سے سینے سے سینہ ملانے والا، کوئی ہے ہماری مونچھ کو نیچے کرنے والا۔ نوجوان، تم نے ابھی سمجھا نہیں، موت اس کڑی کا نام ہے، جب وہ آتی ہے طاقتور کو توڑ کے رکھ دیا کرتی ہے، بڑے سے بڑے ذمہ دار کو موڑ کے رکھ دیا کرتی ہے، بڑے اچھی اچھی بلڈنگوں والے، بڑے بڑے پیسوں والے، بڑے بڑے لپتی لوگوں کو موت نے مٹا کے رکھ دیا ہے۔ تم نے ابھی پہچانا نہیں موت کس چیز کا نام ہے۔ جب موت تیرے قریب آئے گی تب تجھے احساس ہوگا کہ ہم نے ابھی موت کو سمجھا نہیں تھا۔ آج ہمیں پتا چل گیا موت کا مزہ بھی کتنا ہے، موت کا درد بھی کتنا ہے، موت کا آنے پر کتنی تکلیف ہوا کرتی ہے۔ جانتے ہو جب کسی جنتی کی موت آتی ہے تو جانتے ہو کہ جس طرح منہ اپنے بچے کے منہ سے اپنی پستان کو نکال لیا کرتی ہے، بچے کو خبر نہیں ہوتی، بچہ آرام کی نیند سوتا رہتا ہے، اور جانتے ہو اسی طرح جنتی کی روح کو نکال لیا جاتا ہے۔ جب کسی دوزخی کی روح کو نکالا جاتا ہے، کسی جہنمی کی روح کو نکالا جاتا ہے تو اس طرح نکالا جاتا ہے، کسی پیری پہ اگر ہلکی کپڑے کو ڈال دیا جائے پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے تو جس طرح وہ پیری کھینچ کر کے اس کپڑے کے ساتھ آتی ہے، اسی طرح دوزخی کی روح کو نکالا جاتا ہے، جہنمی کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ آج ہمارے حال یہ ہو چکے ہیں، ارے مصطفیٰ نے اچھا خاصا ہم کو مرد بنا، اللہ نے اچھا خاصا ہم کو مرد بنایا تھا، اپنے محبوب کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا تھا، ہمارے حال یہ ہو گئے ہیں۔ کبھی تم نے دیکھا ہے عورت اس کو کہتے ہیں جس کے چہرے پہ داڑھی کے بال نہیں ہوتے، مرد اس کو کہا جاتا ہے جس کے چہرے پہ داڑھی کے بال ہوا کرتے ہیں۔ تم نے اپنی صورتوں کو بگاڑ رکھا ہے، تم نے مصطفیٰ کی سنت کو اپنے چہرے سے منڈا کر کے نالیوں میں تم بہاتے ہوئے نظر آتے ہو۔ شرم نہیں آتی؟ کل جب تمہیں موت آ جائے گی قبر میں تم لیٹے ہوگے اور اسی قبر میں آمنہ کا لال بھی ہوگا، منکر نکیر بھی قبر میں ہوں گے۔ اگر نکیر نے تجھ سے سوال کیا من رب کا، تیرا رب کون ہے، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے، ما کنتا تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا جانتا ہے؟ جب تیرے چہرے پہ مصطفیٰ کی سنت نہ سجی ہوگی، تو نے زندگی بھر مصطفیٰ کی سنت کو تو نے منڈایا ہوگا، تو نے مصطفیٰ کی سنت کو نالیوں میں تو نے بہایا ہوگا، تو بتا آمنہ کا لال تیری طرف چہرہ کھول کے کیسے دیکھے گا؟ تو مصطفیٰ کے چہرے کو کیسے دیکھے گا؟ اگر تو چاہتا ہے مصطفیٰ کا چہرہ دیکھنا، تو چاہتا ہے مصطفیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا، تو چاہتا ہے قبر میں آمنہ کا لال مجھے دیکھے، میں مصطفیٰ جان رحمت کا چہرہ دیکھوں، تو دیوانو اگر دنیا سے جانے سے پہلے اپنے چہروں پہ مصطفیٰ کی سنت کو سجا دو، اپنے چہروں پہ تالیاں سجا دو۔ اس لیے جب تم دنیا سے جاؤ گے قبر میں پہنچو گے، نکیرین قبر میں ہوں گے، سوال تم سے کیا جائے گا، مگر قبر کا فرشتہ جب تیرے چہرے سے کفن کو ہٹائے، چہرے کو دیکھے پھر چھوڑ دے، پھر دوسرا کہے اور اس کے چہرے سے نقاب کیوں ہٹاتا ہے؟ ہمیں پتا چل گیا جو مصطفیٰ کی سنت سینے پہ سجا کے آیا ہے، ہم نے سمجھ لیا ہے وہ سینے میں مصطفیٰ کی محبت لے کے بھی آیا۔ بہت اچھا، بہت اچھا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جناب محترم نوری میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ بتا تو نے دنیا میں کیا کیا ہے، آج ہم کیا کرتے ہیں؟ آج ہمارے حال یہ ہو گئے، ہم بھائی بھائی کی مینڈے جوڑتے ہوئے نظر آتے، بھائی کا حق مارتے ہوئے نظر آتے، غریب کو ستاتے ہوئے نظر آتے۔ یار تجھے تو اللہ نے اس محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اللہ نے تجھے اتنی دولت سے نوازا ہے، اللہ نے تجھے اتنی شہرت سے نوازا ہے۔ اگر غریب تیرے دروازے پہ آ کے کسی چیز کا سوال کر لے تو اپنے آپ کے بدن پہ لباس بعد میں دیکھنا، پہلے اتار کے غریب کے بدن پہ اڑا دینا۔ اگر غریب آ کر کے تیرے دروازے پہ کھانے کا سوال کرے تو اتنے دن کا اس کو رزق دے دینا کہ وہ کئی مہینے تک اپنے گھر بیٹھ کے آرام سے کھاتا رہے، کوئی دوسرے کے در پہ جا کر وہ بھیک مانگ نہ سکے۔ ارے اگر تیرے دربار پہ کوئی یتیم آئے تو اس کو سینے سے لگا لینا، اور اتنا سمجھ لینا، صرف اتنا سمجھ کے سینے سے لگا لینا کہ میرے آقا نے بھی یتیموں کو سینے سے لگایا ہے، غریبوں سے پیار کیا ہے، میرے آقا نے غریبوں کو سینے سے لگایا ہے۔ اگر تو مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے اسے سینے سے لگا لے گا، ادھر وہ مسکرائے گا،
मदीने वाला मुस्कुरा जाएगा, रब मुस्कुराएगा, परवरदिगार को प्यार आएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसी की बरकत से तुझे दुनिया में इतनी शोहरत भी देगा, इतनी इज्जत भी देगा, इतनी दौलत भी देगा। लोग आकर तेरे तरफ में कहेंगे, अरे नौजवान तुझे दौलत मिली है तो कैसे मिली है, तुझे शोहरत मिली है तो कैसे मिली है, तुझे इज्जत मिली है तो कैसे मिली है। तो बस एक जुमला कह देना, मैंने मुस्तफा के फरमान को अपनाया है, गरीब को सीने से लगाया है, यतीम को सीने से लगाया है, बेवा को सीने से लगाया है, मैंने मुस्तफा की सुन्नत पे अमल किया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे इज्जत भी अता फरमाई है, शोहरत भी। मौत को नहीं जानते, जिस दिन मौत तुझे आएगी जानता चारपाई पे पड़ा होगा, चारपाई पे पड़ा होगा, मौत आए जानते वो इतनी मोहलत ना दे सकेगी कि जो तुम किसी गरीब का कर्जा तुम दे सको, किसी जिस यतीम को तुमने अपने दरवाजे से ठुकराया उससे जाकर तुम माफी मांग सको, इतनी मोहलत भी तुम्हें मौत ना देगी। तुमने मौत को भी समझा क्या है यार? अगर चाहते हो दुनिया में अच्छी जिंदगी जीना, चाहते हो कि दुनिया में अच्छी जिंदगी जिए, जानते हो गरीबों को सीने से लगा लो, भाई को सीने से लगा लो, माँ की कद्र कर लो, अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत भी अता फरमाएगा, शोहरत भी अता फरमाएगा। असल चीज अल्लाह ने सबसे बड़ी दौलत तेरे घर में तेरे वालिदैन अता फरमाए। तेरे वालिदैन, रब का महबूब फरमाता है माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। अल्लाह ने जन्नत भी तेरे घर में अता फरमाई, जन्नत का दरवाजा भी तेरे घर में है। बता, जब तू अपनी माँ को सताएगा, अपने बाप को रुलाएगा, तो बता तुझे अल्लाह कैसे जन्नत अता फरमाए, बता कैसे अता फरमाएगा। आज तुम देख रहे हो मौलाना कमर रजा साहब को, ये माँ की दुआओं का करम है। मैं उस इलाके में रहा हूं, दुनिया इनकी कद्र करती है, बड़ी इज्जत करती है, लोग इन्हें सीने से लगाते हैं, जानते हो बड़ा प्यार करते हैं इनसे। ये सब कब मिला कि जब माँ ने उठा के रब की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की कि मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जत अता फरमा, शोहरत अता फरमा। अल्लाह ने माँ की दुआओं से देखा, उनके बेटे को अल्लाह ने दुनिया में इज्जत भी अता फरमाई है, शोहरत भी अता फरमाई। ये सब माँ बाप की दुआओं का करम है। जब तक वालिदैन घर में होते हैं हम उनकी कद्र नहीं करते, हम उनकी इज्जत नहीं करते, हम उनका एहतराम नहीं करते, हम उनसे प्यार नहीं करते। आज तूने न्यूज पे देखा होगा, तूने सुना भी होगा, ऐसे हिंदुस्तान की सरजमीन पर एक माँ का दीवाना है, एक माँ का चाहने वाला है। मगर आओ मैं तुम्हें बताऊं, इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई, इतनी तबीयत खराब हुई कि लोग उसे लेकर के पहुंचे हैं हॉस्पिटल के अंदर, और जाने के बाद में उसको हॉस्पिटल के अंदर एडमिट किया है, और करने के बाद में फिर डॉक्टर से कहा है डॉक्टर इसका इलाज करना शुरू करो। मैं तुझे बताऊं, देख अल्लाह ने माँ का कितना बड़ा मर्तबा बनाया है। तबीयत खराब हुई है, लोग लेके पहुंचे हैं हॉस्पिटल के अंदर, कहा डॉक्टर कोई ऐसी दवाई लगा दो, कोई ऐसी दवाई लगा दो जिससे इससे इसको शिफा मिल सके, जिससे इसकी परेशानी दूर हो सके, जिससे इसकी बीमारी दूर हो सके। अब डॉक्टर ने इंजेक्शन भी लगाना शुरू किया है, टेबलेट देना भी शुरू किया है, बोतल चढ़ाना भी शुरू किया है, डॉक्टर ने सारी मशीनें लगा दी है। अब डॉक्टर इलाज करता चला जा रहा है, डॉक्टर इलाज कर रहा है, मगर इस मरीज को अभी शिफा ना मिली है। अभी तक तो मशीनें काम कर रही हैं, फिर मशीनों ने जवाब देना शुरू कर दिया है। अब डॉक्टर कहता है अब यहाँ इस हॉस्पिटल के अंदर इसका हमारे यहाँ कोई इलाज नहीं है। कहा मशीनों ने जवाब दे दिया है कि अब इसकी कोई मर्ज की यहाँ दवा नहीं है, अभी इसका इलाज नहीं होगा। लोग लेके पहुंचे हैं, वहां से उठाया, और उठाने के बाद में बड़े हॉस्पिटल के अंदर जाकर के बेटे को एडमिट किया है। बेटे की तबीयत बड़ी खराब है और जाकर के एडमिट किया है। अब डॉक्टर ने जैसे कि मशीनों को लगाया है, डॉक्टर ने कहा मशीनें लगाई गई हैं, इंतजार किया गया, मशीनें कोई अपना अच्छा जवाब दे सके, मशीनें कोई अपनी अच्छे जवाब दे सके। अब मशीनों ने भी वहां पे जवाब दे दिया है। अब डॉक्टर कहता है अब इसको इतनी बीमारी बढ़ चुकी है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, अब ये कुछ दिन का मेहमान है, इसको उठा करके घर लेकर के चले जाओ, और जाने के बाद में इसके बाप का चेहरा इसे दिखा दो, माँ का चेहरा इसे दिखा दो। यार
رشتے داروں سے اسے ملوا دو, سارے لوگوں کا اس کو چہرہ دکھا دو. اب یہ کچھ دن کا مہمان ہے. لوگ وہاں سے لے کر کے چلنا شروع کیا. اب جیسے کہ اتنے میں خبر پہنچی تھی ماں کو, جس ماں نے خون جگر پلا کر کے پالا ہے, جس ماں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا ہے, جس ماں نے 9 مہینے پیٹ کے اندر رکھا ہے, جس ماں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا ہے, جس ماں نے اس بیٹے کو انگلی پکڑ کر کے چلنا سکھایا ہے, جس بیٹے کو ماں نے بیٹھنا سکھایا ہے, جس ماں نے بیٹے کو اللہ اللہ کہنا سکھایا ہے, جس بیٹے کو ماں نے کھانا کھلانا سکھایا ہے, یہ وہی ماں ہے. اب ماں کو خبر پہنچی ہے, ماں کا دل پھٹا ہے, جیسے کہ ماں کے جسم میں جان آ رہی ہے. بیٹے کی آواز, بیٹے کی صرف ڈاکٹر کے ان جملوں کو سنا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا بچے کی بچنے کی امید نہیں ہے. ماں توڑی ہوئی گئی ہے, اور جانے کے بعد ہاسپٹل کے اندر پہنچی ہے, اور پہنچنے کے بعد جیسے کہ بیٹے پہ لگتے جگر پہ نور نظر پہ جب ماں کی پہلی نظر پڑی ہے, میں تجھے بتاؤں ماں کا دیکھ کتنا کیسا پیار ہوتا ہے. آج ہم ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں, ماں باپ پہ ڈنڈے بجاتے ہیں, ماں باپ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکالا کرتے ہیں. ہم ماں باپ کا احترام نہیں کرتے, ماں باپ کی قدر نہیں کرتے, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے. میں تجھے بتا دوں, دیکھ لے اجمیر کی دھرتی پر رہنے والے غریب نواز نے ماں سے محبت کی تھی. ماں نے ہاتھ اٹھا کے رب کی بارگاہ میں فریاد کی تھی, اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دے, اے پروردگار عالم میرے بیٹے کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دے. تو اللہ نے اجمیر کی دھرتی پہ غریب نواز کو پیدا فرما دیا ہے. تجھے میں بتاؤں, دیکھ لے چلا جا دہلی کی سرزمین پر, نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں چلا جا. فاطمہ نے دعا کی تھی تو اللہ نے نظام الدین اولیاء بنا دیا ہے, جو دہلی کی دھرتی پہ آج بھی زندہ تھے, کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہے. اور چلا جا کے تو مت جا, جب بریلی کی دھرتی پہ چلا جا, اور جانے کے بعد لکی خان کے بیٹے احمد رضا کو دیکھ لے, تمہارے دعا کی تھی تو اللہ نے انہیں اعلیٰ حضرت بنا دیا ہے. میں تجھے بتاؤں, یہ ماں کی دعاؤں کا کرم ہے کہ اللہ نے آثاری تاج الشریعہ کو اللہ نے اختر رضا بنا دیا ہے. یہ ماں کی دعاؤں کا کرم ہے. اماں پہنچی ہے اسپتال کے اندر, وہ جانے کے بعد جیسے ہی لگتے جگر پہ پہلی نظر پڑی تھی, ماں کا کلیجہ پھٹا ہے. ماں پہنچی ہے بیٹے کے قریب, اور جانے کے بعد بیٹے کو اپنی آغوش میں لے لیا. ماں کی آنکھ میں آنسو ہے. ماں بیٹے نے کہا تھا, ماں تمہاری آنکھ میں آنسو کیسے ہیں؟ تو ماں نے کہا تھا, بیٹے تم مجھ سے چھپا بے مت, اس لیے کہ ڈاکٹر نے کہا کہ تمہارا بیٹا کچھ دن کا مہمان ہے, کچھ دن کے بعد انتقال ہو جائے گا. کہا ماں کون سے ڈاکٹر نے کہا ہے؟ کہا اس ڈاکٹر کو قریب بلایا جائے. اب ڈاکٹر کو قریب بلایا گیا ہے, اور بلانے کے بعد ڈاکٹر قریب پہنچا ہے. اب اسی مریض نے ڈاکٹر سے کہا ہے, ڈاکٹر تو نے میرا علاج مکمل کر لیا ہے. تو ڈاکٹر نے کہا ہے تمہارا علاج مکمل ہو چکا ہے. اب ہماری مشینوں نے جواب دے دیا ہے, یہاں تک کہ ہم ہاتھ اٹھا چکے ہیں, اس لیے کہ تمہارے مرض کی کوئی دوا نہیں ہے. کہا تم کس دن کے مہمان ہو؟ کہا جب اتنا کہا ڈاکٹر ذرا اتنا بتا دے, تو نے علاج کیا ہے تو کس چیز سے کیا ہے؟ کہا میں نے سائنس کے ذریعے علاج کیا ہے. جب اتنا نوجوان نے سنا تھا, سننے کے بعد نوجوان کہتا ہے تو نے سائنس کے ذریعے علاج کیا تھا, اگر میں علاج کروں گا تو آمنہ کے لال سید ابرار دونوں عالم کے مالک و مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق علاج کروں گا. اتنا جب کہا تھا, اب چاچا بھی دروازے پہ کھڑا ہے, بھائی بھی دروازے پہ کھڑا ہے, سارے رشتہ دار کھڑے ہیں. اب اس نے چاچا کو قریب بلایا ہے, اور بلانے کے بعد چاچا سے کہا تھا چاچا ذرا قریب تو آؤ. اب چاچا پہنچا ہے بھتیجے کے قریب. اب بھتیجے نے کہا ہے چاچا سے, چاچا یہ خاتون جو کھڑی ہیں ان سے جا کر کے ان کے قدموں کی جوتی نکال کر کے لے کر کے آؤ. چاچا نے اتنا سنا ہے کہ جوتی نکال کے لے کے آیا. جانتے ہو یہ جو خاتون کھڑی ہیں یہ میری ماں ہے, ان کے قدموں کی جوتی نکال کے لے کر کے آؤ. اب بیٹا اب چاچا گئے ہیں, اور جانے کے بعد قدموں سے جوتی کو نکالا ہے. نکالنے کے بعد پھر اس نوجوان نے کہا تھا چاچا ایک جگ کا انتظام کیا جائے, برتن کا انتظام کیا گیا. کہا اس میں میری ماں کی جوتی اس پانی کے اندر ڈال دو. پانی کے اندر ڈالی گئی ہے. پھر کہا اس پانی کو مجھے پلانا شروع کر دو. ایک ٹائم پانی پیا ہے, 2 ٹائم پانی پیا ہے, یہاں تک کہ کئی روز پانی پیا. اور پینے کے بعد پھر ڈاکٹر کو قریب بلایا, اور ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر اب مشینیں لگا کر کے دیکھ میرے اندر کتنی بیماری رہ گئی ہیں, یہ کتنا ٹھیک ہو چکا ہوں. اب ڈاکٹر نے پھر مشینوں کو لگایا ہے, اور لگانے کے بعد پھر ڈاکٹر نے کہنے پہ مجبور ہو گیا. کہا اب مشینیں کہتی ہیں تیرے اندر کوئی بیماری نہیں ہے. کہا تو نے دیکھ لیا, میرے آقا نے فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. آقا فرماتے ہیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. میں نے اپنی ماں کی
جنت کی تلووں کی چوٹی کو نکال کر کے میں نے جنت کی خاک کو پانی میں ملا کر کے پیا ہے، اللہ نے اسی کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی۔